بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حی بن اختب جبکہ والدہ کا نام برہ یا ذرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سلام بن مکشم سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مکشم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مکشم اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمن میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا بدلہ انتقام لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مکشم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو بتائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کی دعوت دی تو کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو لوگ تلواریں باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کی استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب ہم اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حی بن اختب، سلام بن ابو الحکیم، کنایہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ ان کو خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابو الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کا قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حی بن اختب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن مارکا لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا۔ مدینہ کے شمال و مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود اور دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرما دیا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کی اعلیٰ مقام پر فیض ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اس غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام جنگی ہتھیار اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خون میں لتھڑی ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھیں تو آپ دیدہ ہوگی اور بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہیں دل میں ذرا بھی رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی کنیزہ اور بنو نزیر کے رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر واپس چلے جائیں اور چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اس موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کے صف میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہ یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب نہ تو ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے۔ میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صدر روحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض سے پاک ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شب عروسی گزاری۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندھی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح مبارکہ تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔
सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर ज़ख़्म का एक निशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि यह क्या है। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि आसमान से चाँद टूट कर मेरी गोद में आ गिरा है। जब मैंने ये ख्वाब अपने ख़ावंद कनाना बिन अबुल हकीक को सुनाया, उसने ये कहकर कि तू मलका अरब बनना चाहती है, मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से ये निशान पड़ गया। आपने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर यूँ पूरी हुई कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी कायनात के सरदार की ज़ौजा बन गईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहरीन से कुछ माल आया। हज़ूर ने उसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तक तकसीम से फ़ारिग ना हुए थे कि रात हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजारी और सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जानिब कुछ सवारों को रवाना किया, तो वह बनी हनीफ़ा की एक शख्स समासा बिन असाल को गिरफ़्तार करके ले आए और उसे मस्जिद नबी की एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समासा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इरादा नेक है। अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाएं तो एहसान पर शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप माल और दौलत चाहते हैं तो जितना चाहे ले सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और वापस तशरीफ़ ले गए। जब दूसरा रोज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समासा, क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाए तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर वापस चले गए और अगले रोज़ फिर आए। फरमाया, समासा, क्या ख्याल है? कहने लगा, मैंने जो कहना था कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समासा को छोड़ दो। समासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुस्न अखलाक से इतने मुतासिर हुए कि वो वहाँ से चले और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबी में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम, मुझे रूए ज़मीन पर किसी से इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम, आपके इस्लाम से ज़्यादा मुझे कोई दीन नापसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम दीनों से ज़्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम, मुझे आपके शहर से ज़्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नज़रों में आपका शहर तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रा के इरादे से जा रहा था। अब इस बारे में आपका क्या हुक्म है? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने उसे अब बशारत दी और फरमाया कि वो उम्रा करे। जब वह मक्का मुकरमा पहुँचा तो किसी ने उससे कहा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम, आप तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मेरे शहर यमामा से गेहूँ का एक दाना भी नहीं पहुँचेगा। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमाते। इसी दौरान एक सवाली आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं। अल्लाह ताला के लिए मुझे कोई चीज़ इनायत करे जिसे मैं अपने बच्चों के लिए घर ले जा सकूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा, देखो घर में कोई चीज़ है तो इस सवाली को दे दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर तशरीफ़ ले गईं और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तो इस वक्त कोई चीज़ नहीं जो सवाली को दी जा सके। लिहाजा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवाली से फरमाया, ए सवाली, इस वक्त तो घर में कोई चीज़ नहीं जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया तो हम तुझे कोई चीज़ ज़रूर देंगे। एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी के दिन उनके पास तशरीफ़ लाए और सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रोता पाकर उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज़ किया,
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی ہے۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان مبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکے میں 1 لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے ساتھ 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں ششپنج کا شکار ہونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت پر عمل کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔